أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درود بھیجیں بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام احباب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور تلقین کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو تقوی کا معنی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج جیسے کہ معلوم ہے ماہ رجب میں جو مناسبت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 25 رجب، اس کی مناسبت سے آپ سب احباب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ان پاک و پاکیزہ ہستیوں بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کی خدمت میں چند ایک پہلو امام کی سیرت کے عنوان سے پیش کرنے ہیں اور چند ایک فرامین بیان کروں گا. امام موسیٰ کاظم جیسے کہ آپ کے علم میں 7ویں تاجدار ولایت، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے کیے جو تشیع اور مکتب اہل بیت کی حفاظت کے بنیادی اقدامات کہلائے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو دور تھا امام موسیٰ کاظم کا، یہ عباسی خلیفہ، اس میں مہدی عباسی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہارون رشید کا جو ہے وہ دور گزرا ہے، اور ہادی کا دور بھی گزرا ہے، ہادی عباسی. تو ان تین عباسی خلفاء کے دور میں مختلف انداز میں مکتب اہل بیت اور بالخصوص جو اولاد رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دفعہ درود بھیجیں ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہراً حج کا موقع ہے تو وہاں پر خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں، تو ہارون رشید اپنی خلافت کو اور اپنے ائمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، ظاہراً جب روضہ رسول پہ معذرت روضہ رسول پر مدینہ میں جب جاتا ہے تو رسول کو سلام کر کے کہتا ہے کہ اے میرے چچا جان آپ پر سلام. اب سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ اس کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے حوالے سے احترام پیدا کرے. تو امام موسیٰ کاظم نے بھی اس کی اس نیت کو بھانپ لیا کہ یہ اس سلام کے ذریعے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو امام نے بڑھ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کہتے ہیں اے والد محترم، آپ پر میرا سلام. اب یہاں پر وہ خاموش ہو گیا اور وہ کچھ آگے بول نہیں سکا. وہ اپنی رشتہ داری کے ذریعے سے اس کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات میں استعمال کرنا چاہتا تھا.
کہ جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اے والد محترم آپ پر میرا سلام ہو کر کے، اسی طرح اس کو یہ بات دل میں کڑتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ عباسی جو خلفاء تھے انہوں نے جو خلافت لی تھی وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا اور اہل بیت میں سے قرار دینے کے لیے، کہ رسول کی آل میں سے قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بنا پر انہوں نے یہ خلافت حاصل کی۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو رسول کی اولاد سے دور کر دیں، یعنی ان کی پہچان اور شناخت رسول کی اولاد کے طور پر نہ ہو بلکہ حضرت علی کی اولاد سے ہو، تو پھر یہ مقابلہ برابر ہو جاتا۔ تو اب یہاں پر ایک دفعہ مناظرہ ہوتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، خلیفہ عباسی ہیں، ظاہراً یہ ہارون رشید ہی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کیسے، آپ تو رسول کی بیٹی سے آپ کی اولاد اور نسل چلی ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ رسول کی اولاد ہیں؟ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم قرآن سے دو دلیلیں جو ہیں، دو آیات پیش کرتے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت کہ جس میں حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کے کوئی والد نہیں تھے ان کو آل ابراہیم کہا گیا۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ حضرت مریم جو ہے وہ خاتون ہیں، اور ان سے ان کی جو اولاد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آل ابراہیم میں سے ہیں، قرآن میں یہ آیت میں ذکر کیا گیا۔ انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی۔ دوسری انہوں نے آیت مباہلہ پیش کی کہ ابناءنا، تو یہاں پر ابناءنا سے مراد حسنین شریفین ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اولاد ہونے کی نسبت سے اس طریقے سے ان کو ثابت کیا۔ اسی طرح مختلف مواقعوں پر یہ خلفاء عباسی ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو سیاسی رسوخ تھا اور جو علمی رسوخ تھا اس کو کم کرنے کے لیے سازشیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جواب دے کر ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک کام اور جو اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خلیفہ عباسی خلفاء عباسی کے دور میں مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر شدید قسم کا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ جو ہماری پاکستان میں جو تاریخی کتابیں ہیں، جو دینیات کی کتابیں ہیں، ان میں ان افراد کو کہ جو ظالم ترین لوگ تھے ان کو ہیرو کر کے پیش کیا گیا، کہ جو یقیناً کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حقائق عوام تک پہنچائیں۔ اسی لیے ہارون کو ہارون رشید لقب جو ہے اس نام سے جو ہے وہ مشہور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کے کیونکہ یہ اس زمانے میں حکومتیں ان کے ہاتھ میں تھے، تو درباری علماء اور جو تاریخ لکھنے والے تھے وہ پھر ان کو ایسے القابات کے ذریعے سے انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ جیسے ان کو یہ کوئی اسلام کے ہیرو ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ہمیشہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اوپر شدید ترین ظلم و ستم روا رکھا ہے۔ اور یہ اس کا جواب بھی ہم علمی طور پر دے سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا علمی مقام بلند کریں اور اس قدر اپنے آپ کو علمی طور پر مستحکم کریں کہ معاشرے میں جب ہم آئیں اور گفتگو کریں تو ہماری گفتگو اتنی مستند ہو کہ تمام مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ اس بات کو قبول کر سکیں، اور ہم لوگ اتنے مضبوط ہوں کہ جو حقیقی حقائق ہیں، جو اصل حقائق ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان میں تاریخ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ان حقائق کو لے کر آئیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ان کے اصل پیشوا اور جو امام ہیں وہ حقیقی پیشوا اور امام کون ہیں، تاکہ وہ غلط لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ضائع مت کریں۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک مسلمانوں کو اور مکتب اہل بیت سے جو تعلق رکھتے تھے وہ اگر اپنا اظہار کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں یا علی کے ماننے والے ہیں یا علی کے پیروکار ہیں، تو ان کے اوپر اس قدر ظلم و ستم ہوتا تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے تقیہ کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ تقیہ کا جو ایک اسلامی اور شرعی حق تھا مسلمانوں کے پاس،
اس کو متعارف کرائے اور اس کے ذریعے سے جو بعد میں اب کیونکہ ان لوگوں کو تقیہ کی اہمیت اور ارزش نہیں سمجھ آتی، کیونکہ وہ عام مسلمان بغیر تحقیق کے اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں اور اس کو جو ہے منافقت سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہتھیار تھا یہ تقیہ کہ جس نے آج مکتب اہل بیت کو نہ صرف محفوظ رکھا ہے بلکہ اس تقیہ کی وجہ سے آج حقیقی اسلام اور دین جو ہے وہ محفوظ رہتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح بہترین آپ نے نام سنا ہوگا علی ابن یقطین کہ امام یہ جو شخص تھا جو ہے خلیفہ ہارون جو ہے اس کے دربار میں یہ ایک بڑے با اثر اور بارسوخ شخصیت تھی، تو اس نے امام سے اجازت طلب کی کہ میں جدا ہو جاتا ہوں، استعفیٰ دے دیتا ہوں، کیونکہ بالآخر دربار جو ہے وہ ظالم کا ہے۔ تو یہاں پہ جناب امام موسیٰ کاظم اس کو کہتے ہیں کہ تم مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس مقام اور اس پوسٹ کو باقی رکھو۔ بس یہاں سے ہمارے لیے ایک فارمولہ جو ہے جو ائمہ علیہم السلام کی سیرت بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا کہ سرکاری عہدہ ظالم کی حکومت میں اگر تمہارا مقصد اور ہدف مومنین کی اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے تو تم یہ پوسٹ اور مقام لے سکتے ہو، لیکن اگر تم اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کسی ظالم حکومت میں اپنے حصے دار بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جمال صفان جمال جو یہ بھی ایک صحابی ہے امام موسیٰ کاظم کے، تو انہوں نے اپنے جو اونٹ تھے وہ حج پہ جانا تھا خلیفہ عباسی نے، تو اس نے اپنے اونٹ کرائے پر دیے، تو یہاں پر جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اس سے کہا کہ نہیں، کسی بھی قسم کا تعاون ظالم حکومت کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور اس نے امام کے کہنے پر اور امام کی تائید کے ساتھ جو ہے اپنا یہ کاروبار اونٹوں والا ختم کر دیا تاکہ کبھی اس کو دوبارہ اونٹ دینے نہ پڑے۔ کیونکہ ادھر جو صفوان تھا وہ اپنے ذاتی مفادات میں استعمال کر رہا تھا ان تعلقات کو اور روابط کو، اور یہاں پہ ائمہ علیہم السلام نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بہت اہم اور بنیادی ترین نقطہ ہے مکتب اہل بیت میں کہ کس وقت ہم تقیہ کے ذریعے سے اپنے مکتب اور مکتب کے ماننے والوں کی مدد کے لیے میدان میں آئیں اور میدان میں آ کے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور کس وقت ہم ظالم حکومت کو جو ہے اس کا ساتھی اور معاون نہ بنے۔ بڑا واضح ائمہ علیہم السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح خمس کے حوالے سے اس نے شکوک و شبہات پیدا کیے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کا کہ جی آپ کے اوپر جو خمس واجب ہے، ان کا جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں خمس دینا جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ خلیفہ عباسی نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا کہ جس ذات نے یہ خمس ہمارے اوپر لینا مجوز قرار جائز قرار دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے۔ تم یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم وہ شخص نہیں ہو سکتے کہ جو تم ظاہری طور پر دیکھ کر حکم لگاؤ کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ خداوند متعال کی ذات ہے، وہ مصلحتوں کو جانتی ہے، اس کو معلوم ہے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ نظام امامت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے نظام خمس دیا گیا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی اگر ہم مکتب اہل بیت کی مضبوطی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو نظام اقتصاد ہے اس کا ایک بہترین جو پلر ہے، ایک ستون ہے، وہ خمس ہے۔ اور حیف ہے ہم لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو علی کا پیروکار کہتے ہوں، جو علی کا ماننے والا کہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں خمس ادا نہ کرتے ہوں۔ یقیناً اس کے لیے ہمیں حساب کتاب کی ضرورت ہے، ہمیں حساب کتاب کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج اگر تشیع اور مکتب اہل بیت اگر اس کو
جو ایک مضبوطی کا اس کا باعث ہے تو اس کی مضبوطی کا باعث یہ نظام خمس ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران میں جب شہنشاہیت تھی تو اس وقت شہنشاہیت، اگر یہ نظام خمس نہ ہوتا تو یہ نظام شہنشاہیت ایران میں یا پھر عراق میں جو مختلف حکومتیں آئی ہیں اور یہ نظام اقتصاد نہ ہوتا ہمارے پاس، مکتب اہل بیت والوں کے پاس، مجتہدین کے پاس، تو یہ حکومتیں ہمیں کھا جاتی، ہمیں ہڑپ کر جاتی، اور ہم بھی جو ہے وہ ہمارے علماء جو ہے وہ درباری علماء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بالآخر انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے اقتصاد۔ لیکن ائمہ علیہم السلام کی طرف سے بیسیکلی خدا متعال کی طرف سے یہ نظام دیا گیا ہے، نظام خمس، جس کی بنا پر جو ہے یہ ہمارے جو مکتب اہل بیت ہے، مکتب تشیع ہے، پوری دنیا میں آج اس کا بول بالا ہے اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور کبھی بھی یہ کسی نظام حکومت پر منحصر نہیں رہی۔ میری خواہش یہ کہ انشاءاللہ چند ایک احادیث جو امام موسیٰ کاظم ہیں ان کی تعلیمات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ وجدت علم الناس فی اربع، کہ میں نے لوگوں کے لیے مفید علم کو 4 چیزوں میں پایا۔ اولھا ان تعرف ربک، پہلا یہ ہے کہ اللہ اور اپنے رب کی پہچان یعنی خدا شناسی۔ ہمارے درمیان یعنی ہم جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، بالخصوص یہ جو جوان جو یہاں بیٹھے ہیں اس گفتگو کو سن رہے ہیں، پہلا بنیادی ترین علم خدا شناسی ہے، خدا کی معرفت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا کو پہچانتا نہ اور پھر اس کی عبادت کرے، یقیناً پھر وہ عبادت وہ مقام اور وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی آپ نے اگر عبادت، حقیقی عبادت اور بہترین عبادت اگر انجام دینی ہے تو اس سے پہلے معرفت اور خدا شناسی، خدا کی معرفت، یہ مرحلہ طے کرنا ہے۔ دوسرا وَالثَّانِيَةُ أَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، دوسرا کیسے اس کی انسان کی تخلیق ہوئی، کہ پروردگار نے انسان کو کیوں خلق کیا، مقصد خلقت انسان۔ یہ انسان اگر نہیں جانے گا، ایک سمجھدار انسان مثال کے طور پر مسجد میں گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور کوئی سوال پوچھتا ہے بھئی آپ کس لیے مسجد میں آئے ہیں، تو یقیناً اس کے پاس کوئی مقصد اور ہدف ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں تو ایسے ہی اٹھ کے مسجد میں آ گیا ہوں، تو کہیں گے یہ صاحب فکر اور صاحب عقل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو، ہدف کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق کام کو انجام دیتا ہے۔ تو آیا ہم اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں، خالق کائنات نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو آیا بے مقصد اور بے ہدف بھیج دیا ہے، یا خالق کائنات نے کسی ہدف کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ اور میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں خالق کائنات کی شناخت کریں وہاں پر اس کی طرف سے جو ہمارے لیے ہدف مشخص اور معین کیا گیا ہے اس کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہترین زندگیوں میں تبدیل کریں۔ وَالثَّالِثُ أَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ، اور پھر فرمایا کہ تیسرا یہ دیکھنا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ البتہ یہ آگے پیچھے ہو گیا، پہلا تھا خدا شناسی، دوسرا تھا خود شناسی، خدا نے اس کی تخلیق کیسے کی، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے بے عنوان انسان۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معصوم کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنی شناخت، اب چاہے یہ میڈیکل لحاظ سے ہو، مادی لحاظ سے ہو، یا چاہے مانوی لحاظ سے ہو، انسان کو اپنی شناخت اور پہچان کرنی چاہیے۔ اور وہ شخص کہ جو انسان اپنی معرفت نہیں رکھتا وہ اپنے رب تک بھی پہنچ نہیں پا سکتا، مشکل ہے اس کا خدا تک رسائی حاصل کرنا۔ خدا کی حقیقی جو خدا نے اس کے اندر جو انسان کے اندر جو راز اور رموز اور جو انسان کے اندر جو توانائیاں اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو انسان ایک صلاحیتوں اور توانائیوں کا مجموعہ ہے، اگر خود شناسی نہیں ہوگی تو انسان محروم رہ جائے گا اپنی بہترین پرفارمنس دینے سے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دین رکھتے ہوئے بھی ہم
اپنا بہترین خدا، بہترین قرآن، بہترین کتاب رکھتے ہوئے بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ہم سے زیادہ دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے تحقیق اور تحقیق کے ذریعے سے۔ چوتھا نقطہ، والرابعۃ ان تعرف ما یخرجک عن دینک، ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا کہ جو آپ کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، جو آپ کو دین سے نکال دیتے ہیں۔ پس دین کی وہ بنیادی ترین معلومات کہ اگر ان کے اوپر ہم اگر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جو واجبات ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، جو محرمات ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرماتے ہیں فضل الفقیہ علی العابد کا فضل الشمس علی الکواکب، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے فقیہ کو عابد کے اوپر، جو عبادت گزار ہے، سادہ ایک عبادت گزار ہے اور ایک فقیہ ہے، تفقہ فی الدین کرنے والا ہے، عالم ہے، تو عالم کو عابد کے اوپر وہی فضیلت حاصل ہے جو سورج کو دوسرے ستاروں پر ہے۔ اور اس کے بعد وَمَن لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ، اور جو اپنے دین میں تفقہ نہیں کرتا، سوچ بچار نہیں کرتا، جو دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دین کے لیے تگ و دوگ نہیں کرتا، جس کی ساری بھاگ دوڑ اور کوشش دنیا کے لیے تو ہوتی ہے، دنیا کے کمانے کے لیے صبح صبح جو ہے سحری کے ٹائم بیدار ہوتا ہے، جاتا ہے کھیتوں میں پانی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار کے لیے دکان کھولتا ہے، کوئی جاب کرنے والا ہے نوکری کے لیے جاتا ہے، پوری ساری تگ و دوگ دنیا کے لیے تو ہے، لیکن دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ من لم یتفقہ فی دینہ لم یرض اللہ لہ عملا، جو اپنے دین کو، دین کے بارے میں تفقہ نہیں کرتا، دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا، دین کو اہمیت نہیں دیتا اپنی زندگی میں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس کے اعمال پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے اعمال سے راضی ہو تو تھوڑا بہت، زیادہ نہیں میں کہتا، لیکن تھوڑا بہت اپنے جوانوں کو، اپنے جو ہماری نوجوان نسل ہے کم از کم، اس کو ان دینی اداروں سے منسلک کریں۔ دین کی تعلیم ٹھیک ہے، اپنے اسکول کالج کی تعلیم آج کل کے اقتصادی حالات کی بنا پر بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، زندگی کیسے گزارے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ 60 70 80 سالہ زندگی یہ بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ یہ 60 70 80 سالہ زندگی کے لیے تو آپ کی ساری تگ و دوگ، ساری کوشش، ساری ایفرٹ ہے، لیکن اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے بارے میں اگر آپ کو فکر نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بزرگان موجود ہیں اپنی نوجوان نسل کو تشویق کریں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اہل رجوع کی میں سمجھتا ہوں یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک تعلیمی اور علمی مرکز جامع بعثت کے عنوان سے آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے جو آپ کے یہاں پہ نوجوان نسل ہیں ان کو تشویق کریں، ان کو لے کر آئیں، ان کو ان مساجد میں لے کر آئیں، ان کو ان عبادات میں لے کر آئیں، ان کو مدارس سے مربوط کریں کہ کم از کم اپنی جو بنیادی ترین علمی جو معلومات ہیں ان کو مکمل کریں۔ یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے اگر ہم خمس نہیں نکالتے، آیت اللہ سستانی کے بڑے شدید فتویٰ موجود ہیں کہ اگر آپ خمس کے جو مال ہے اس کو خمس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے وہ مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے مال پر خمس واجب ہو چکا ہے اور آپ خمس نہیں نکالتے تو وہ مال خرچ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی ترین ضروریات ہیں انسان کی جو اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہیں اور آخرت کی کامیابی کو یقینی بناتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں ائمہ علیہم السلام نے متوجہ کیا ہے اور ان سے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو منور کریں، ان تعلیمات سے، ان بنیادی احکامات کو جانیں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کریں۔ بھئی آخری روایت جو ہے امام موسیٰ کاظم کی طرف سے بیان کر کے
اس خطبے کو ختم کروں گا، فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی سی ہے کہ اس کی ظاہری جلد نرم اور لطیف ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ تشبیہ دی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ظاہری جو حیثیت ہے ایک نرم و لطیف سانپ کی ہے، کہ اس کی ظاہری جلد نرم و لطیف ہے، لیکن اس کے اندر ایک مار دینے والا زہر ہے۔ عاقل لوگ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو دور کریں، اور بچے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ کیسا ہے۔ ہماری تگ و دوگ اور کوششیں کس لیے ہے؟ اگر صرف دنیا کے لیے ہے تو یہ ایک ایسا سانپ ہے کہ جس کا ظاہر تو بڑا اچھا ہے، لیکن باطن جو ہے انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صرف اس دنیا میں اپنی زندگی ضائع کرنے سے بچا لیتے ہیں، اور اس میں بہت مشکل کام نہیں ہے عزیزان من، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا ہی کو جو ہے آخرت میں تبدیل کر دیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آپ کو حاصل کرنی ہے، لیکن کام کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو کے یہ دنیا حاصل نہیں کرنی، اپنی نیتوں کو صرف دنیا تک محدود کر کے یہ دنیا حاصل نہیں کرنی۔ آپ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اپنے مقاصد اور اہداف کو جاننا ہے، اس کے مطابق آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن خدا کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنے کاروبار پہ لاگو رکھتے ہوئے کاروبار کرنا ہے۔ آپ نے نوکری کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کے احکامات کے سائے میں رہتے ہوئے، سائے تلے آپ نے اس نوکری کو انجام دینا ہے۔ اسی لیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے لوگ وہ دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری محکموں میں لوگ جاب کرتے ہیں لیکن خدا کو بھول جاتے ہیں، تو رشوت لیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، لوگوں سے جو ہے لوگوں کو مشکل میں اور اذیت میں ڈالتے ہیں، بجائے ان کی خدمت کرنے کے ان کے کاموں کو اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ہمارے پولیس کے محکمے میں، آرمی کے محکمے میں جب ان کے پاس طاقت حاصل ہوتی ہے اور خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، تو جس قوم اور ملت کی خدمت کے لیے ان کو انتخاب کیا گیا ہوتا ہے اور ان پوسٹوں پہ رکھا گیا ہوتا ہے، یہ انہی عوام کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو فراموش کر کے صرف اور صرف دنیا کو جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ العزیز خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے جو ان کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے خطبہ میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کی، یہ دنیا جو ہے ظاہری طور پر نرم و نازک، ظاہری طور پر فائدہ پہنچانے والی، ظاہری طور پر انسان کو اس میں آرام اور آسائش دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک سانپ کی مانند جو ہے وہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ تو عقل مند انسان اپنے آپ کو ان سے دور رکھتا ہے، اپنے تمام امور کو، تمام کاموں کو جو وہ انجام دیتا ہے اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترک دنیا اسلام میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتیں بھی انسان کے لیے رکھی گئی ہیں، لیکن پھر کہا گیا کہ مقصد اور ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ خدا کو فراموش کر کے دنیا کو حاصل نہیں کرنا، خدا کو یاد رکھتے ہوئے خدا کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس میں یقیناً انسان کے لیے اس دنیا میں بھی ترقی ہے اور آخرت میں بھی ترقی ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کہا گیا ہے کہ خمس نکالنا تم پر واجب ہے، تو یہ خمس نکالنا کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس خمس نکالنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کے مال پر اتنا اس کے پاس اضافی مال ہے۔ خمس کیا ہوتا ہے؟ آپ سال بھر پیسہ کماتے ہیں، اس کو اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، ضروریات زندگی سے پر خرچ کرنے کے بعد ایک سال کے بعد کچھ پیسہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے، تو وہ جو پیسہ آپ نے سال بھر استعمال کیا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو آپ کی سال بھر کی ضروریات کے بعد جو آپ کے پاس اضافی پیسہ بچ گیا، اس میں سے بھی 20% وہ آپ کو خمس ادا کرنا ہے۔
اور وہ کس لیے ہے؟ جیسے میں نے بتایا خمس کس لیے تھا؟ مکتب اہل بیت کی نظام ولایت کی اور نظام امامت کی مضبوطی کے لیے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، جلد از جلد ظہور کریں، تو ایک رکاوٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب اہل بیت والے اس خمس کے مسائل کو نہ جانتے ہیں اور نہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ اس خمس کو ادا کریں گے، یقین مانے امام کا ظہور اس سے زیادہ اتنی ہی زیادہ جلدی پیدا ہوگا، کیونکہ اس خمس کے ادا کرنے کا صرف انسان کی مادی زندگی سے، اس کی مادیات سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تو یقیناً اس کے انسان اگر اپنے مال میں سے خمس نکالتا ہے تو خدا اس کو برکت عطا کرتا ہے مادی لحاظ سے، لیکن مانوی لحاظ سے بھی انسان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بگڑ رہی ہے، وہ نافرمان ہو گئی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی نیک ہے، متدین ہے، لیکن اپنا خمس اس نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی جو گھر میں کھانا لیتا ہے، جو رزق لے کر آتا ہے، رزق سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، لیکن خمس ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کی کتنی بیماریاں ہمارے معاشرے میں۔ کیوں؟ ہماری نوجوان نسل اگر بگڑ رہی ہے تو ایک قصور اور وجہ ان کے والدین ہے کہ انہوں نے یا اس کی تربیت کا صحیح اہتمام نہیں کیا یا اپنے مال میں سے خمس ادا نہیں کیا۔ عزیزان من، اسی طرح یہ جو ہم اس وقت پورے پاکستان میں جو ناامنی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو یہ اقتصادی مشکلات لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، تو بنیادی ترین وجوہات یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیتے ہیں، اسلام کا کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان تو کہلوانا پسند کرتے ہیں، اہل بیت کو اور پیروان علی کو کہلوانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی احکامات، ان کے بتائے ہوئے احکامات اور ان کی تعلیمات پر اس طرح عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ یقیناً اہل رجوع بہت بہتر ہیں، اہل رجوع دیگر علاقوں سے بہت آگے ہیں، سمجھدار ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آئیں مل کے ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح آئیں آ کے اپنا جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں عزیزان من، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر 5 روپے 10 روپے میں اکثر کہا کرتا ہوں 100 روپے 1000 روپے خمس ہو، لیکن یہ اتنا اہم ترین، یہ آپ کی نظام ولایت کی مضبوطی کا باعث ہے، یہ آپ کی نظام امامت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ خمس کا نظام بنایا گیا ہے۔ اور اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم غیروں سے توقع رکھیں گے کہ وہ آ کے آپ کے نظام امامت کی مضبوطی کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ یہ جو ہم اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مکتب اہل بیت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کو اپنے سامنے، اس نے ساری دنیا کی جو طاقتور ترین استعمار اور دشمن ہے، شیطانی قوتیں ہیں، ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، تو یہ مکتب اہل بیت ہے۔ اور یہ مکتب اہل بیت کو مضبوطی کیسے ملی؟ جتنا زیادہ ائمہ کی تعلیمات کے مطابق اس نظام ولایت اور نظام امامت کو جو جتنا مضبوطی سے تھامتا چلا جائے گا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی غزہ میں اتنے ظاہراً 465 دن 63 دن اب مجھے بھول رہے ہیں کہ اتنے 400 دن سے زیادہ تک پوری کوشش کرنے کے باوجود اسرائیل کے جس کے پیچھے پوری دنیا کی استعماری طاقتیں تھی، امریکہ تھا، یورپ تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک تھے اور بعض مسلمان ممالک تھے، انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ ان چند ہزار حماس کے جوانوں کو شکست دے لیکن وہ شکست نہیں دے سکے۔ جس دن یہ جنگ بندی ہوئی ہے اس کے اگلے دن ہی، جیسی جنگ بندی ہوئی، جو میں نے پوسٹ میں پڑھا کہ انشاءاللہ صحیح ہوگا، کہ اگلے دن ہی وہاں پر لیٹسٹ گاڑیاں موجود ہیں، لیٹسٹ بلڈوزر موجود ہیں، اور وہاں کا جو اسرائیل کا میڈیا تھا وہ حیران ہو گیا کہ ہم نے بمباری کر کے تمام جو غزہ ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا جو غزہ ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور جیسے ہی جنگ بندی ہوئی اس کے اگلے دن وہاں پر لیٹسٹ گاڑیاں اور لیٹسٹ بلڈوزر جو ہے وہ کہاں سے آ گئے۔ اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اس کی مضبوطی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مکتب اہل بیت کا، نظام ولایت فقیہ کا۔ وہ خود کھل کے حماس اہل سنت جماعت ہے، وہ کھل کے یہ کہتی ہے کہ ہماری مضبوطی کا جو باعث ہے
جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے ٹکر لے کے اور آج ہم کامیاب ہوئے تو ہمارے پیچھے نظام ولایت فقیہ ہے۔ اتنا مضبوط نظام ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ غزہ میں انہوں نے اپنا پورا زور لگانے کے باوجود ایک رتی برابر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور خود اہل غزہ اور حماس کی شرائط پر ان کو صلح کرنی پڑی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ خود اسرائیل میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے قیدی آزاد کرا لیں گے، ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے جب تک اپنے قیدی آزاد نہیں کرائیں گے۔ ان کو شکست کھانی پڑی، وہ اپنے قیدی آزاد نہیں کرا سکے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے 2 قیدی چھوڑتے ہیں اور ادھر سے سینکڑوں قیدیوں کو وہ چھڑواتے ہیں۔ 2 قیدیوں کے بدلے میں 2 اسرائیلی قیدی اتنے مضبوط ہیں، 2 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں سینکڑوں فلسطینی قیدی۔ انہوں نے چاہا تھا کہ حماس کا اسلحہ چھین لیا جائے، الٹ ہو گیا۔ حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلی، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے اس وقت اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے مراحل میں جو ہے وہ داخل ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جنگ ابھی صرف صلح بندی ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ اصل جنگ جاری ہے، یاد رکھیں۔ اور جو اگلا محاذ ہے استعمار کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اسلحہ کے میدان میں، جنگ کے میدان میں وہ شکست کھا چکا ہے، طاقت کے میدان میں، زور کے میدان میں وہ شکست کھا چکا ہے۔ اب اس کے اندر طاقت اور توان نہیں کہ دوبارہ جو حقیقی اسلام ہے، جو مکتب اہل بیت ہے، اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اب وہ سازشیں کرے گا، اب وہ دوسرا کام، وہ کام کیا ہے؟ تفریق والا کام۔ وہ آپس میں شیعہ سنی مسلمانوں کو لڑائے گا، وہ پاکستان میں جو ہے وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اگلی سازش کو بھی بھانپتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں ادا کریں۔ یہ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے مسلمان بھائیوں کی طرح کی جانب، چاہے وہ اہل سنت برادران ہیں، چاہے ہمارے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے برادران ہیں، ہم نے اس وحدت اور بھائی چارے کو ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگلی سازش وہ یہی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، وہ مسلمان کو مسلمان سے لڑائے گا، شیعہ کو سنی سے لڑائے گا، وہ مختلف زبانوں کی تفریق پیدا کر کے پنجابی کو بلوچی کے ساتھ، بلوچی کو سندھی کے ساتھ اس طرح کے جو ہے ایشوز کھڑا کرے گا کہ یہ آپس میں جھگڑا کرے، آپس میں لڑے، تاکہ پاکستان نا امن ہو اور پاکستان میں وہ اپنے مفادات حاصل کر سکے۔ اور آخر میں ایک بار پھر پاراشنار کے مظلومین کے حوالے سے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے ہمیں تشویش ہے پاراشنار کے حالات سے، ابھی تک وہ محاصرہ ختم نہیں ہو سکا۔ بعض امدادی جو وہاں پہ ٹرک ہے، اور وہ بھی مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ امدادی نہیں ہیں، وہ لوگوں کے اپنے لوگوں کے خریدے ہوئے مال ہیں کہ جو کاروبار لوگ وہاں سے خریدتے اور اپنا سامان وہاں پہ منگوا رہے ہیں۔ تو ابھی چند ایک کاروان جو ہے وہ جا چکے ہیں، اتنی بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کے باوجود ابھی تک حکومت اور صاحبان اقتدار ایک دوسرے پر تو الزام ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کو تو قصوروار قرار دے رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، نماز جمعہ کے ذریعے سے، آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ پیغام صاحبان اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد پاراشنار کے مسئلے کو حل کریں اور پرامن طریقے سے حل کریں، اور جو اس کا حقیقی حل ہے، اگر تکفیری ٹولہ چند بعض افراد جو رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو بھی کاروان جاتا ہے، قافلہ جاتا ہے، اس کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کو ضرورت ہے کہ قاطعیت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اب اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ تو بہت مضبوطی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو سیاسی حریفوں کو تو ہلنے نہیں دیتے جو پرامن ہیں، جو پرامن احتجاج کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کے جو ہاتھ میں اسلحہ پکڑ لیتے ہیں اور لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت اور توان نہیں ہے، یا یہ آپ کے اپنے ساتھی ہیں یا آپ کمزور ہو چکے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں۔ اگر یہ آپ کے ساتھی ہیں تو آپ خود پاکستان کو جلا رہے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھی نہیں ہیں، یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، تو پھر آئیں میدان میں، کمزوری نہ دکھائیں، اور اگر آپ کمزور ہیں تو چھوڑ دیں، آئیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس عوام کی طاقت ہے، ان کو حکومت کرنے دیں تاکہ وہ آ کے ان فتنوں کو ختم کریں۔ اگر یہ آپ مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہر دو صورت میں ہی آپ کی نااہلیت ثابت ہے۔
اور یہ ہمارے جو پاراشنار کے اور جو بھی دیگر علماء، میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ نے آمادہ اور تیار رہنا ہے کہ ہمارے علماء اور جو ہمارے جو عمائدین ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاراشنار کے حوالے سے آپ نے تیار رہنا ہے۔ اور یہ ایک مشکل اور کٹھن رستہ ہے، اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتا ہے دینی پڑیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے خلاف FIR کٹیں، ہو سکتا ہے آپ کو گولی کا، اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے کہ ہمارے اپنے ہی محافظ جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے اوپر ہی گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو گولیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن آپ نے پرامن رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے پرامن رہنا ہے۔ ہم نے پرامن طریقے سے اور اپنی عوامی طاقت کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے کہ پروردگار جو مومن اور جو متحد ہو جاتے ہیں اور جو مل کر خدا کے راستے پر چلتے ہیں تو خدا کی خاص برکتیں اور رحمتیں اور کامیابیاں بھی ان کو نصیب ہوتی ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی جو شرعی اور اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.